نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے آج انشاءاللہ ہم لوگ سب سے پہلے قرآن مجید سورہ الانبیاء آیت نمبر 50 to 62 تک تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد میں اور مزید اس کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے، رہنمائی فرمائے اور آسان کرے قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، ان باتوں کو یاد رکھنا اور مرتے دم تک اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانا اپنے عمل اور زبان اور قلم کے ذریعے آسان فرما، آمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فی علمک وصالح عملک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 50 سورہ الانبیاء۔ وہذا ذکر، اور یہ ہے ذکر، مبارکن بابرکت، مبارک، انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو، افانتم کیا بھلا تم، لہو منکرون اس سے انکاری ہو، اس سے انکار کرنے والے ہو۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیچھے جو آیت آئی تھی وہ الحمدللہ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی، کہ جس میں ہم لوگوں نے تورات کے بارے میں سنے تھے
اور تورات کے ساتھ ساتھ وہ جو صفات ہے وہ قرآن میں بھی ہے نا، فرقان ہے، دیا ہے اور ذکر ہے، اور اس کے ذریعے یعنی یہ قرآن کے مجید کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے فائدہ اٹھانے والے کون ہے؟ متقین ہے۔ اور متقین کی صفات کیا بتائی گئی ہے؟ یخشون ربہم بالغیب، تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ضرور اس پہ غور و فکر کیے ہوں گے، اور ضرور اکیلے بیٹھے ہو اور کچھ خیال بھی آ رہا ہوگا، یعنی جہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اور آپ کے دماغ میں کچھ خیال بھی آ رہا ہوگا غلط، تو ضرور اس کو روکنے کی کوشش کیے ہوں گے نا، یعنی کام بھی کرنے کی، ایسے کوئی غلط کام کرنے سے بھی بچنے کی کوشش کیے ہوں گے۔ امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ بالغیب ہم اکیلے میں بھی ہو، تنہائی میں بھی ہو، تب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے، بری بات کرنے، بری بات کہنے اور بری بات سننے اور سوچنے سے بھی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح جو دوسری صفات تھی، وَهُم مِّن سَعْدِهِم مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کے بارے میں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بارے میں ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہم اجعلنا منہم، تو ضرور امید کرتے ہیں کہ یہ باتیں ہم لوگ یاد رکھے ہمیشہ اور اس کے مطابق عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ کا حق اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق احسان کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں اب بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ، یہاں حاضہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ قرآن مجید، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ ہاتھ میں اپنے قرآن اٹھائیے، جہاں بھی ٹیبل پر جہاں بھی رکھا ہوا اس سے اپنے ہاتھ میں اٹھائیے، اور اس بات پر دل سے شکر ادا کریں گے ہم لوگ۔ ویسے تو ہم لوگ شکر کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن واقعی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا کی کہ یہ جو مبارک کتاب ہے، مبارک ذکر ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں تھما دی۔ حالانکہ ہم لوگوں کے پاس تو کئی سالوں سے تھی، لیکن آج اس وقت ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق دی، اور وہ بھی کتنے سالوں بعد ہے نا، کتنے سال گزر گئے کہ اس کو چھوڑے ہوئے تھے، اپنے گھروں میں تو تھا، لیکن یہ ہمارے ہاتھوں میں، جس طرح سے ابھی جب ہم قرآن کے طالب علم ہیں تو جس طرح دن رات ابھی اس کو ہاتھوں میں لیتے ہیں، تو اس طرح ہاتھوں میں لیتے تھے یا کوشش کرتے تھے اس طرح کہ اس کو قرآن مجید کو صحیح مخارج، صحیح تجوید، ترتیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنا وقت لگاتے تھے، اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے غور و فکر اس میں کبھی کیا تھا؟ نہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں اسے تھما دیا، جو بہت ہی مبارک کتاب ہے، جس کے بارے میں سورہ الانعام میں بھی آتا ہے، ھذا کتاب انزلناہ مبارک فاتبعوہ، یہ مبارک کتاب ہے تو اس کی پیروی کرو، یہ پیروی کے لیے آئی ہے، صرف مبارک اس کے لیے نہیں کہ اس کا ایک اگر کوئی یعنی اس کی تلاوت کرے تو وہی بس مبارک ہے، کہ اس کے لیے ہی ثواب ملے گا، کہ ایک الف لام میم بھی اگر کوئی پڑھے تو اس کا ایک الف کا 10 گنا اجر ہے، لام کا اور میم کا، یہ تو ہے ہی، لیکن مبارک کیوں؟ تاکہ اس کو ہم سمجھے، اس کو ہم پڑھے اور اس کے مطابق عمل کرے، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ تو ذکر مبارک، قرآن برکت والا ہے، اور برکت کا معنی یعنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز میں اضافہ کے لیے ہوتا ہے، اس کو قائم کرنا، اور اس قائم کرنا یہ ہے، اور اس میں خیر کثیر ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم تو اس قابل بھی نہیں تھے نا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اتنی لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چن لیا ہے اس کلام کے لیے، کہ ہم اس کو پڑھنے والے، سیکھنے والے، سمجھنے والے بنے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے، اس کتاب کو جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے یہاں جو آیا نا، انزلناہ، اللہ تعالیٰ نے اسے اتارا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں بہترین تحفہ جو ہمیں ملا ہے نا اپنی زندگی میں، باقی تو جتنے بھی تحفے آتے ہیں آپ دیکھیے کہاں سے، زمین سے جو بھی چیز ہمیں ملی ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ آسمان سے اتارا ہے ہمارے لیے، سبحان اللہ۔ تو یہ ایک ہی چیز ہے، باقی تو جتنی بھی نعمتیں ہم لوگوں کے پاس ہے سب زمین سے آئی ہوئی ہے، لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس آسمان سے آئی ہے، تو اس کی بہت قدردانی کرنا چاہیے، ہے نا؟ اور یہ مبارک کتاب ہے، کہ مبارک کس معنی میں؟ کہ اس میں خیر کثیر ہے، یعنی سب سے پہلے یہ تو یہ کہ جو بھی اس کو پڑھیں گا، پہلے تو اس پر ایمان لانا نا، اس کو ایمان لانا اور اس کو پڑھنا، جیسے کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے، تو جو بھی اس کو پڑھیں گا اس کی زندگی میں خیر آ جاتی ہے، خیر کثیر آ جاتی ہے ان کی زندگی میں، رزق میں، وقت میں برکتیں، یعنی خیر جو ہے نا وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے،
سبحان اللہ. خیر کثیر ہے نا یہ برکت جو ہے وہ خیر کثیر کے لیے استعمال ہوتا ہے, اضافے کے لیے. تو دیکھیں سبحان اللہ, جب سے ہم لوگ قرآن کے طالب علم بنے ہیں تو آپ سب نے اس کا مشاہدہ کیا ہوگا, جیسے بھی حالات ہو جو بھی ہے, لیکن پھر بھی الحمدللہ پہلے سے تو کافی بہتر ہی ہوئے الحمدللہ. تو اس سے زندگی میں برکت آتی ہے, رزق میں, وقت میں برکتیں آتی ہے. سبحان اللہ. اور بھی بہت سی چیزیں آپ خود اس کو محسوس کرتے ہوں گے. سبحان اللہ. تو یہ اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر اس کے مطابق ہم عمل کرتے تو نیکیاں ملٹیپلائی ہوتی ہے, کتنی بڑھتی ہے. سبحان اللہ. پہلے بھی تو ہم لوگ نماز پڑھتے تھے, پہلے بھی تو صدقہ خیرات کرتے تھے, پہلے بھی تو روزے رکھتے تھے, لیکن کیا جو ابھی نیکیاں کرنے کی جو ہم لوگ کو جب ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھتے تو جو نیکیاں سمجھ میں آتی ہے اور جو کرنے کی یعنی جو باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کریں گے تو یہ فائدہ, یہ کریں گے تو یہ فائدہ, تو یہ پہلے تو نہیں تھا. تو سبحان اللہ نیکیاں جو ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی ہے کہ ہم سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ایسے مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ جہاں جو بابرکت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کتاب عطا فرمائی ہے نا. اور دیکھیں پہلے ہم سب کو یہی سوچنا چاہیے کہ واقعی ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو کتاب ہے وہ تمام انسانوں کے لیے, یعنی یہاں جو بات آئی ہے یہ ایک خاص کانٹیکس میں بھی آئی ہے, لیکن ہر آیت جو ہے وہ اس کا عام معنی کیا ہوتا ہے, تمام انسانوں کے لیے. اور قرآن بھی جو ہے وہ تمام انسانوں کے لیے. ھذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمام انسانوں کے لیے بابرکت مبارک جو ہے وہ کتاب نازل کی ہے, اتاری ہے, تو تم اس کا انکار کرو گے؟ حالانکہ یہ تو ذکر ان ہوا الا ذکر للعالمین, تمام دنیا والوں کے لیے, تمام جہان والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے, یاد دہانی ہے, ہدی للناس, ہدایت ہے. سبحان اللہ. تو اس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے, اور وہ کب ہو سکتا ہے کہ جب ہم اس کا حق ادا کر سکتے ہیں, اس پر ایمان لانے کا حق ادا کر سکتے ہیں, حق ادا کریں گے کہ اس کو صحیح مخارج, صحیح تجوید ترتیل کے ساتھ پڑھنا, اس کو سمجھنا, اس کے آیاتوں میں غور و فکر کرنا, اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا. کہ واقعی میں ہم اتنا وقت جتنا اس کو دینا چاہیے اور جتنی توجہ اس کو کرنی چاہیے اتنی دیتے ہیں, کہ باقی تمام چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں اور اس چیز کو چھوڑے ہوئے ہیں. حالانکہ اس میں بہت ہی برکتیں اور بہت ہی خیر ہے. سب سے پہلے جو اس کا جو فائدہ ہوتا ہے نا, وہ دیکھیں دلوں میں جو سختی رہتی ہے نا, وہ دل نرم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بارے میں ہم لوگ پہلے بھی سن چکے ہیں نا, سبحان اللہ, پڑھ چکے ہیں نا کہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے سے دل نرم ہوتے ہیں. اور اس کی دلیل سورہ الزمر آیت نمبر 23 میں ہے کہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کے جسم, یعنی جب یہ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی, پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے وہ, اور ہر ایک نے ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارا دل نرم ہوا یا نہیں, اور آپ اپنا دیکھیں گے کہ پہلے کیسا تھا دل اور ابھی کیسا ہے دل. تو نرمی آتی ہے. سبحان اللہ. پھر اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے نا. قرآن مجید سن کر, قرآن مجید کی تلاوت کر قرآن مجید کو سن کر, تلاوت سن کر, اور اس کی تعلیمات کو سن کر, سبحان اللہ, اس پر عمل کر کے, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, کہ قرآن مجید کا جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تو مومنوں کا جو ہے وہ ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ سفارش کرے گا ہم سب کے لیے. رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو, وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا. تو اللہ کرے کہ جیسے قرآن مجید کی تلاوت کا حق ہے, اللہ تعالیٰ اسی طرح ہم لوگوں سے پڑھوا دے, ہے نا. اور یہ تمام علوم کا مجموعہ ہے. تو سبحان اللہ, اس میں برکتیں ہی برکتیں. اللہ کرے کہ ہم ان برکتوں کو لینے والے بنے, ہے نا, اور اس کے مطابق عمل کرنے والے بنے. جو بھی آج تک ہم لوگوں نے سیکھا ہے, اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم یاد رکھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بنائے, اور جو کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. پھر دیکھیں یہاں یعنی قریش مکہ سے کتاب ہے کہ قریش مکہ کے بارے میں آتا ہے کہ قریش مکہ جو تھی وہ اس بات پر اعتراض نہیں تھا ان کو کہ یہود پر جو ہے وہ تورات اتری, مگر اس بات پر اعتراض تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا, اور کہتے تھے کہ یہ تو آپ نے خود گھڑ لیا ہے,
ہم سب جانتے ہیں اس کے بارے میں، پیچھے بھی پڑھ چکے کہ کیا کہتے تھے قریش مکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے تھے اور قرآن مجید کا بھی انکار کرتے تھے، اور وہ کیا سمجھتے تھے یہ جو قرآن ہے، وہ قرآن مجید ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، اور کہتے تھے یہ تو شاعری ہے، یہ تو کہانت ہے، اور یہ جو ہے وہ کسی سے سنوا کر جو ہے وہ لکھتا ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر اس طرح سے اعتراض کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو یاد دہانی حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے اور خیر و برکت والا ہے، اسے اللہ ہم یعنی اور اسے ہم نے ہی اتارا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی منزل من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اتارا ہوا ہے. تو کیا تم اس کا انکار کرتے ہو، اور اس کا انکار کرتے ہو یعنی اس قرآن کا انکار کرتے ہیں؟ تو اس میں ہم سب کے لیے کیا سبق ہے اس آیت کے ذریعے، کہ جو بھی یعنی اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گا، اس کی تلاوت جیسے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے وہ نہیں کرے گا، اور اس کو سیکھنے، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اس کے مطابق عمل نہیں کرے گا، اور اسے غیر اہم سمجھیں گا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا پھر وہ برکتیں نصیب ہوں گی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا ذکر مبارک. ہم لوگ کہتے ہیں نا آج کہ ہاں برکت نہیں رہی ہے، وقت میں برکت نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے. برکت کیا ہوتی ہے کہ تھوڑی سی بھی چیز کافی ہو جاتی ہے، رزق بھی تھوڑا ہو، مال بھی تھوڑا، پھر بھی وہ کافی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آج برکتیں کیوں اٹھ گئی ہے؟ کیونکہ ہم اس قرآن مجید کا حق نہیں ادا کرتے. جب ہم اس کا حق ادا کریں گے جیسے کہ اس کا کرنا ہے، تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت اور اس پر ایمان لانے کا حق جو ہے وہ ادا کر سکے، اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو اس قرآن کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ اور تھے ہم اس کے جاننے والے، اور تھے ہم اس کے جاننے والے. اب یہاں سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ شروع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم لوگ پیچھے بھی کافی آیات اس کے بارے میں ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سن چکے کہ، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو بھی باتیں آئی ہے کہ کس طرح سے یہاں بھی انشاءاللہ جو ذکر آئے گا کہ کس طرح سے، اور پیچھے بھی جو گزر چکا ہے، یعنی قرآن میں بہت جگہ جگہ پر بات آئی ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے چاند اور سورج کو دیکھ کر جب وہ ٹین ایج والے تھے تو اس وقت سے، یعنی یہاں جو بات آئی نا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ اور ہوش مندی عطا کی تھی، من قبل یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے. وہ انشاءاللہ بات پر آتے. تو یعنی جب وہ چھوٹے ہی تھے تو اسی وقت سے جو ہے وہ شرک سے بچے ہوئے تھے. سبحان اللہ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو جو ہے وہ شرک سے بچایا تھا، یعنی وہ شرک نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی ان لوگوں کو رشد عطا فرمائی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی تھی. تو چاند تاروں کو وہ دیکھتے تھے جو کہ ان کی قوم اور ان کے تمام لوگ جو تھے جس کی پوجا کرتے تھے نا، کہ ان کو الہ مانتے تھے، تو ان کو دیکھ کر وہ غور و فکر کرتے تھے. اور پھر پیچھے ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اپنے والد اور قوم کو کس طرح سے شرک سے بچانے کی انہوں نے دلیل پیش کی، اور کس طرح ان لوگوں کو جو ہے وہ کائنات میں غور و فکر کرنے کی طرف راغب کیا تھا، اور کس طرح سے جو ہے وہ بار بار وہ کوشش کر رہے تھے. اس کا ذکر ہم لوگ کس میں پیچھے سورہ مریم میں پڑھ چکے ہیں نا کہ آیا تھا. ہاں سورہ مریم میں نا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. تو یہاں سے جو ہے وہ بہت سی آیات اس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سارا. تو یہاں بھی یہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بات آ رہی ہے. تو اس میں ہم لوگ دیکھیں گے یہاں اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ
کہ البتہ تحقیق دی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ، من قبل اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عالمین اور ہم اس کے جاننے والے تھے۔ تو رشد کا کیا معنی ہے؟ رشد کا معنی ہے کہ دانائی، حسن تدبیر اور دین اور دنیا کے معاملات کی سمجھ بوجھ، یہ سارے معنی ہے۔ یعنی کہ ایسی ہوش مندی جس سے انسان اپنا فائدہ، نقصان، نیک بد، اچھے برے میں تمیز کر سکے، اور فائدے کی بات کو قبول کرے اور نقصان کی بات کو چھوڑنے کے قابل ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں رشد۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی اور قیامت تک آنے والی ذریت کو بھی رشد عطا فرمائے، ہے نا؟ کیونکہ یہی وہ چیز تھی کہ دیکھیے سبحان اللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کون سے ماحول میں پیدا ہوئے تھے، کس گھر میں پیدا ہوئے تھے؟ جہاں ہر طرف کیا تھا؟ شرک تھا۔ ان کے والد کیا تھے؟ شرک کرتے تھے، بت پرست بت کرنے والے، بت پرست والے۔ تو سبحان اللہ، ایسے گھر میں رہتے ہوئے اور ایسے ماحول میں جہاں آس پاس سب چیزیں وہ دیکھتے تھے، اس کے باوجود وہ بچے رہے، تو وہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رشد، صحیح غلط کی تمیز، ہوش مندی، دانائی، ذہانت عطا کی تھی۔ آج دیکھیے جب کوئی بھی یعنی لوگوں کا چھوڑیے، ہم اپنی بات کریں گے کہ جب بھی کوئی غلطی میں یا کوئی اس میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی یعنی ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہے، تو پھر انسان کیا کہتا ہے کہ کس پہ تکیہ لگاتے ہیں؟ ہاں کیا کریں، ماحول ہی ایسا ہے نا؟ ماحول کا بہانہ بناتے ہیں۔ حالانکہ انسان اگر چاہے، بچنا چاہے تو وہ ضرور بچ سکتا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہانہ کہ ہاں ماحول ہی ایسا تھا اور وہاں یعنی ہم بچا نہیں سکے۔ تو جو بچنے والے ہوتے ہیں، تو دیکھیں کس طرح سے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اس گھر میں جہاں بتوں کو تراشا جاتا تھا، دیکھیں تو ایسے گھر میں رہنے کے باوجود جو ہے وہ بچے ہوئے، شرک سے بچے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمہ وحی لنا من امرنا رشدا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی ہے نا اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائے اور ہم لوگوں کے ہر معاملے میں رشد اور دانائی عطا فرمائے، ہم سب کو بھی اور ہم سب کے اہل و عیال کو بھی۔ اور یہاں جو بات آئی نا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رشد اور دانائی عطا کی تھی۔ من قبل سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام سے پہلے ہی، یعنی جب انہیں تورات دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی تھی۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو نبوت سے پہلے یا بالغ ہونے سے، اور نبوت ہم سب جانتے ہیں، نبوت کی جو عمر کون سی ہوتی ہے، یعنی جب وہ بالغ ہوتے ہیں، اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کب ملی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ایئرس کے تھے؟ 40 تو وہ تقریباً اس ایج میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کو نبوت یعنی عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ یعنی بچپن سے ہی ہوش مندی عطا کی تھی، اور انہیں یعنی صحیح اور غلط کا پتہ یعنی اسی وقت سے پتہ چلتا تھا کہ اور وہ جو ہے وہ شرک سے بچے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ تمام انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک اور اس سے بچائے رکھا، اور تمام انبیاء نے کبھی بھی جو ہے وہ کسی بھی نبی نے جو ہے وہ یعنی بچپن میں بھی جو ہے وہ غلط کام نہیں کیا ہوتا اور شرک نہیں کرتے وہ لوگ۔ اور اس کے بارے میں ہم لوگ سیرہ میں جو ہے وہ الحمدللہ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں نا، سبحان اللہ۔ تو یہاں یہی بات آتی ہے جبکہ وہ اس گھر میں تھے جہاں وہ مورتیاں وغیرہ بنتی تھی۔ اور اس اور یہاں جو بات آئی نا کننا بھی عالمین، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ وہ اس رشد سمجھ بوجھ کا اہل ہے اور وہ اس کا صحیح استعمال کریں گے۔ تو سبحان اللہ، یہاں اور جو رشد اور ہدایت میں جو فرق ہے تو اس کے بارے میں پہلے کافی ڈیٹیل میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ بس یہاں ایک بار پھر سے یاد دہانی کہ یعنی ہدایت ہوتا ہے راستہ دکھانا، اور رشد اس میں آگے یعنی راستہ نہ صرف دیکھ لینا بلکہ اس پر چلنا
اور اس پر جمے رہنا اور آنکھیں بند کر کے چلتے رہنا یعنی اتنی اچھی طرح سے اس پر یقین ہو اور سمجھ ہو کہ وہ جو ہے وہ اس پر جمے رہتے ہیں. تو وہ یہ ہے رشد. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی رشد عطا فرمائے نا. چلے نیکسٹ دیکھتے ہیں آیت نمبر 52. ہاں 52. اس قولا جب اس نے کہا لی ابھی ہی اپنے باپ سے وقومی اور اپنی قوم سے ما هذه التماثيل کیا ہے یہ مورتے التی وہ جو انتم لہا عاقفون جو تم ان کے لیے جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کیا تھی؟ بت پرست ہی تھے، مبتلا تھے. ستارہ پرست. جی بت پرستی. ہاں ستارہ اسنا پرستی. پرست، آبا پرست اور کواکب پرست، 3 طرح کے شرک میں مبتلا تھے. جی تین طرح کے شرک میں وہ مبتلا تھے اور وہ جو ہے وہ ستارہ پرست تھی. اور جو ان کا بادشاہ تھا نمرود تو وہ بھی یعنی ان سب کا یعنی عقیدہ کیا تھا؟ یہی شرک ان کا عقیدہ تھا، ان کے بادشاہ کا بھی، پورے قوم کا بھی، ہر جگہ. اور انہوں نے جو ہے وہ ستاروں کے مٹی یعنی ستاروں کے ایسی یہ بنائے ہوئے تھے، مورتیاں بنائے ہوئے تھے اور خیالی تصویریں اور مجسمے اور مورتی یہ سب بنائے ہوئے تھے. اور وہ جو ہے وہ انہیں پوچھتے تھے. اور تو اس طرح سے جو ہر جگہ جو ہے، اور وہ آبا و اجداد سے یہ ان کے جو تھا وہ طریقہ چلا آ رہا تھا اسی طرح کا. تو دیکھیں اور تو یہاں جو ہے وہ یہی بات آئی ہے کہ یہاں جو بات آئی نا اس قولا، تو جب انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا ذکر پیچھے بھی سارا کچھ ہو گیا ہے مگر یہاں پھر سے آ رہا ہے اس قول لی ابی ہی وقومی. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا. سب سے پہلے کس کا ذکر آیا؟ جب وہ شرک کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ وہ بتوں کو پوج رہے، خود ہی اپنے ہاتھوں سے گھڑ رہے ہیں اور پھر اسی کی پوجا کر رہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کر رہے، ان کے جھوٹے معبودوں کی عبادت کر رہے. تو اس پر جو ہے وہ انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ان کے باپ سے کہا کہ ما هذه تماثیل، کہ یہ کیا مورتی ہے؟ تو تماثیل کا کیا مطلب ہے؟ تماثیل جو ہے وہ تمثال کی جمع ہے، یعنی کسی چیز کا ہو بہو نقل کو کہتے تھا تمثیل. یعنی جیسے پتھر کی یا مٹی کی یا سونے کی یا کانچ کی، شیشے کے مجسمے، اسٹیچوز بنانا یا کاغذ اور دیوار پر تصویریں بنانا. اور یہاں مراد جو ہے وہ مورتیاں ہے جو قوم ابراہیم نے اپنے معبودوں کی بنائی ہوئی تھی، یعنی جو وہ جن کو معبود بنائے تھے سمجھتے تھے ان کی جو مورتیاں وغیرہ بنائی ہوئی تھی وہ مراد ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں جو دیکھیں کس کو دعوت دی؟ اپنے والد کو. اور پیچھے بھی ہم لوگ سارے سورہ مریم میں بھی پڑھ چکے ہیں نا کہ کس طرح وہ پیار سے کہتے تھے یا ابدی ہے نا، کہ کس طرح. تو یہاں بھی دیکھیے سب سے پہلے اپنے والد سے خطاب ہوئے وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، پھر اس کے بعد میں قوم سے. تو اس میں بھی ہم سب کے لیے سبق ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کس کو یہ کرنا چاہیے؟ تبلیغ کس کو کرنا چاہیے سب سے پہلے؟ اپنے والوں کو، گھر کے اندر. اپنے گھر والوں کو. جی اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا؟ وَأَنذِرْ، اپنے گھر والوں کو مطلب جی دعوت دو. خبردار کرے. ہاں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمْ أَقْرَبِينَ، کہ خبردار کرو اپنے قریبی رشتے داروں کو. دیکھیں یہی سب سے مشکل ہوتا ہے نا. دیکھیں دوسروں کو بتانا آسان ہوتا ہے یا اپنے گھر والوں کو کوئی بھی نیکی اور خیر کی بات بتانا اور برائی سے روکنا آسان ہوتا ہے؟ بتائیے. اپنے لوگوں کو بتانا زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ جلدی سے مانتے نہیں ہیں. دوسرے لوگ تو پھر بھی چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں نا، مگر اپنے ہوتے ہیں تو وہ بحث مباحثہ بھی ہوتا ہے. تو لیکن ہم لوگوں کی ڈیوٹی کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ کرنا چاہیے، تبلیغ کرنا چاہیے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے. اور وہ بھی دیکھیں اور بڑے مجسمے میں اور یہاں جو بات آئی نا اس قول علی ابی ہی و قومی ہی، تو یعنی اپنے والد کو بھی اور اپنے قوم کو بھی. تو سبحان اللہ، تو اس میں یعنی ان کے سمجھداری کی علامت یہ پتہ چلتی ہے نا کہ کس طرح اپنے رشتہ داروں کے بڑے مجسمے میں آ کر ان کو برائی سے وہ روک رہے ہیں.
کہ اور اس میں وہ جھجک بھی محسوس نہیں کر رہے. یہ نہیں کہ بہت زیادہ لوگ ہیں تو اس سے وہ ڈر گئے یا ان کی بڑائی کی وجہ سے کہ بڑے ہیں میرے تو ان سے میں ڈر جاؤں. نہیں, وہ جھجک محسوس نہیں کیے. تو یہ جو ہے وہ ان کی سمجھداری کی سوجھ بوجھ جو اللہ تعالیٰ نے رشد دیا تھا نا, اس کی یہ نشانی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ بھی دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رشد عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو بہت پیار سے اور بہت اخلاص کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ روکنے, یعنی جو بھی اگر کوئی برائی ہو رہی ہے چاہے کتنی بھی بڑی مجلس میں ہو اور اگر برائی ہو رہی ہے تو ضرور روکنے کی کوشش کرنا چاہیے نا. ورنہ پھر کیا ہے, اور برائی کے بارے میں کیا ہے, جب گناہ ہوتے دیکھے تو کیا کرنا چاہیے, سب سے پہلے تو ہاتھ سے روکنا چاہیے, ہاتھ سے اور روکنا اگر چاہیے, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہو تو زبان سے روکنا چاہیے, اور زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں روکنا برا چاہیے. جانا چاہیے, دل سے برا جانا. کر درجہ ہے. آخری درجہ ہے. بہت کم ایمان کی نشانی ہے. تو اللہم زدنا ایمانا و یقینا موفقا. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایمان کو مضبوط کرے اور سب کے سامنے بھی لوگوں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے نا. سبحان اللہ. پھر آگے بات آئی, اور یہاں جو بات آئی نا کہ وہ التی اور انہوں نے کیا فرمایا, کیا ہے یہ مورتیاں, التی وہ جو تم لہا ان کے لیے عاکفون جم کر بیٹھے ہو. یعنی عاکفن کیا ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے عین کاف فا. جس چیز کو یعنی کسی چیز کو پکڑ کر اس پر جھک جانا, جم کر بیٹھ جانا, اسی سے اعتکاف نکلا ہے نا. اور عبادت کے لیے جم کر بیٹھنا تو یکسوئی کے ساتھ کسی ایک کی طرف ہو جانا. اور یہاں جو ہے مراد اس سے تعظیم اور عبادت کے لیے مورتیوں کے پاس بیٹھنا. اور اسی طرح دیکھیں یہی جو ہے وہ کون لوگ کرتے ہیں آج, اپنے ہی مسلمان جو قبروں کے مجاور ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, مجاور پتہ ہے نا, جو قبروں کے پاس ہی رہتے ہیں اور وہاں جو ہے وہ پنکھا ہلاتے رہتے ہیں, اور وہ کوئی بھی جاتا ہے تو جو بھی وہ کرتے ہیں, تو وہ جو مجاور ہوتے جو وہاں جم کر بیٹھے ہوئے رہتے. تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو شرک سے محفوظ رکھے اور توحید پر مرتے دم تک قائم رکھے. اور اللہ تعالیٰ اپنی اولاد کو بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی توحید پر قائم رکھے اور تمام فتنوں سے محفوظ رکھے نا, شرک اور تمام آنے والی جو بھی فتنے ہیں بدعات وغیرہ اس سے محفوظ رکھے تمام مسلمانوں کو. پھر جب انہوں نے روکا تو پھر کیا کہا انہوں نے, قولو وجدنا. دیکھیں وہ ریزن کیا دے رہے ہیں اپنے اس شرک اور کا, وہ ریزن کیا بتا رہے ہیں, قولو وجدنا آباءنا لہا عابدین. انہوں نے کہا پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو لہا عابدین, ان کے لیے عبادت کرنے والے. دیکھیں یعنی جب ان کو روکا گیا کہ کیوں تم ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد اور اپنے قوم کے لوگوں کو روکا کہ تم کیوں یہ مورتیوں کی عبادت کرتے ہوئے جم کر بیٹھے ہوئے ہو, جبکہ نہ یہ تمہیں نقصان, یہ ابھی یہاں تو نہیں ذکر ہے مگر بہت سے اس میں ہے, پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے کہ نہ یہ تمہیں فائدہ دے سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے, تو تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو. تو انہوں نے جواب کیا دیا کہ, اور دلیل کس چیز کو لیا انہوں نے, حالانکہ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کوئی بھی عمل کرنے یا نہیں کرنے کے لیے. آپ بتائیے کیا دلیل ہونا چاہیے ہمارے پاس کوئی بھی دین میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے اور کوئی کام نہیں کرنے کے لیے, چھوڑنے کے لیے, ہمارے پاس دلیل کیا ہونا چاہیے, کون سی چیز دلیل؟ قرآن اور حدیث کے حساب سے قرآن اور سنت ہمارے پاس دلیل ہونا چاہیے. لیکن ان لوگوں نے کس چیز کو دلیل بنایا کہ یہ کیوں کر رہے ہیں غیر اللہ کی عبادت. اچھا اوکے, یہ تو ہو رہی ہے بات ان کی. آج اگر ہم لوگ کسی کو روکتے ہیں, کتنے ابھی دیکھیں رجب کا مہینہ شروع ہو گیا, رجب کے بارے میں سب آپ لوگ جانتے ہیں اور نہیں بھی جانتے تو اس میں بھی ہم نے ڈالے ہیں اپنے گروپ میں, وہ ایک بار سنیے تو یاد دہانی ہوں گی, اور جو آرٹیکل جو میسج سینڈ کیے وہ بھی پڑھیے تو اس سے بھی پتہ چلے گا کیا 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 بدعت ہوتی ہے. تو جب لوگوں کو روکا جاتا ہے, اپنے ہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یہ تو بہت پہلے کی بات ہے, ان لوگوں کی بات ہے اسلام یعنی, اور آج یعنی اتنے سال ہو گئے سبحان اللہ,
اس کے باوجود بھی آج لوگوں کو اگر روکا جاتا ہے شرک اور بدعت سے تو ان لوگوں کی دلیل کیا رہتی ہے؟ کوئی ایک بتائیں گا، سب ساتھ میں نہیں بتائیں گے. جی یہی ٹیچر کہ ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے تو وہ تو بیوقوف تھوڑی تھے، تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے. جی بالکل صحیح. بارک اللہ فی علمک و صالح مالک. یہی دلیل دیتے ہیں. دیکھیں اسلام آیا، شرک چلا گیا، سب کچھ ہو گیا، دلیل مل گئی، ساری چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے اس قرآن مجید کو بھیج کر پورے شرک کا خاتمہ کر کے چلے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کر کے چلے گئے تمام حکم کو، توحید کو. اس کے باوجود بھی آج جب روکا جاتا ہے نا لوگوں کو، تو یہی دلیل لوگ بناتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نا باقی ساری چیزوں میں انہوں نہیں کرتے ہیں آباء و اجداد کی پیروی. جیسے کہ پرانے ٹوائلٹ تھے تو پرانے ٹوائلٹ میں کوئی نہیں بیٹھتا، سب چینج کر دیا. ہر چیز جو زیور ہوتے تھے پرانے وہ بیچ دیے، نئی نئی بلڈنگیں کھڑی کر دی. وہ ساری چیزوں میں وہ لوگ فالو نہیں کریں گے، یہ چیزوں میں ہی کریں گے کیونکہ اس میں موج مستی کرنے ملتی نا. بالکل بالکل صحیح. بارک اللہ فی علمک و صالح علیکم کہ بالکل صحیح. دیکھیں اگر فالو ہی کرنا تھا، اتنی باپ دادا کی اتنی محبت ہے، اتنا عزت ہے اور احترام ہے، تو وہ ساری چیزوں میں فالو کیجئے. تو ساری چیزوں میں تو فالو نہیں کرتے، اور بس اسی دین کے ہی معاملے میں، کیونکہ بالکل صحیح کہ ان کو اپنے مرضی کے مطابق کام کرنے ملتا ہے نا، اپنی نفس کے مطابق کام کرنا ملتا ہے نا. ادروائز تو ہے کہ اگر توحید پر آئیں گے تو انہیں برابر سے 5 وقت نمازیں بھی پڑھنی ہوں گی، اور جو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں اتنے احکامات ہیں وہ بھی سارے کرنے ہوں گے، اور جن باتوں سے روکا تو اس سے رکنا بھی ہوگا. تو اس سے زیادہ تو یہ مزے آ رہے ہیں بھائی. آباء و اجداد تو میم نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے نا، ایسے تھوڑی ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی، وہ اس کو نہیں فالو کرتے. ہاں اس کو نہیں فالو کرتے. بالکل وہ کتنے بیچارے نمازی ہوں گے اور کتنے اچھے ہوں گے، تو وہ تو نہیں فالو کرتے، مگر اس میں وہ اپنی مرضی کے مطابق میں جو ہے وہ اس کو فالو کرتے. تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے. اور علم تو ابھی حاصل کر رہے ہیں نا، جیسے جیسے اور آگے بڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے لوگ. تو اگر وہ انہوں نے جو جہالت میں لا علمی میں، ان کا بھی قصور نہیں ہے، وہ انہوں نے ان کے آباء و اجداد نے، یعنی جس کے بھی آباء و اجداد یہ کرتے ہوں گے تو وہ تو لا علمی کی وجہ سے. بھئی آپ کے پاس تو ابھی علم آ گیا، ان کے پاس علم نہیں تھا تب انہوں نے ایسا کیا، تو اب علم آ گیا تب بھی وہی کریں گے. تو اللہ تعالیٰ صحیح رہنمائی فرمائے. آپ بیٹھے بیٹھے اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے دعا کیجیے بہت اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو، اپنے ہی تمام لوگ ہیں، اپنے ہی بھائی بہن ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شرک اور بدعت سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ سب کو قرآن اور سنت کا علم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. تو یہاں یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ ہمارے، اور آج دیکھیں لوگ یعنی آباء و اجداد، اور پھر ایسے بھی کہتے ہیں نا کہ ہمارے امام نے یہ کہا، حالانکہ سارے امام یعنی آباء و اجداد کا بھی کہتے ہیں اور ہمارے امام، تو یہ بھی ہم لوگوں کو سننے میں آتا ہے. حالانکہ سارے امام کے بارے میں یعنی امام بھی جو تھے وہ بھی کیا کہتے تھے کہ اگر کوئی بات ہماری جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ٹکرائے تو اس کو دیوار پر دے مارو. تو لیکن آج جو ہے وہ انسان یعنی تفرقہ میں اتنا پڑ گیا ہے کہ ہم اسی امام کو فالو کرتے ہیں. ہمارے امام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں فالو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور سنت کو فالو کرنے کا. کون سی قرآن کی آیت یا کون سی حدیث میں یہ ہے کہ یہ امام کو فالو کرو؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور اپنے تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے اور صحیح رہنمائی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو گمراہ ہونے سے بچائے، گمراہی سے بچائے. تو سبحان اللہ، یہاں یہی بات آ رہی ہے. تو اس لیے پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم، کہا اس نے کہا لقد، البتہ تحقیق، کنتم ہو تم، انتم تم، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. دیکھیں وہ گھبرائے نہیں کہ جو گمراہ ہے ان لوگوں کو گمراہ کہنے سے گھبرائے نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آج جو غلط کام کر رہے ہیں، چاہے پھر وہ اپنے رشتہ دار ہو، چاہے کتنے بڑے ہو، چاہے والدین ہو، چاہے ساس سسر ہو،
کوئی بھی ہو اگر وہ غلط کر رہے تو انہیں حکمت کے ساتھ اور عزت اور احترام کے ساتھ انہیں روکنے کی کوشش کرے اور ان کی برائی کو برائی سمجھے. یہ نہیں کہ ہاں وہ بڑے ہیں تو چلے رہنے دو، ان کو کچھ نہیں بولیں گے، نہیں. بلکہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے کیسی جرت کی کہ پھر تو تم اور تمہارے آباء و اجداد بھی کھلی گمراہی پہ ہو، صاف صاف بتا دیا. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں میں بھی وہ جرت عطا کرے نا، اور وہ حکمت عطا فرمائے اور وہ جذبہ عطا کرے کہ غلط کو ہم لوگ برداشت نہیں کریں، اور خاص کر کے جو اللہ تعالیٰ کے حق میں کمی ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حق میں جو ظلم ہوتا ہے نا، کہ شرک جو کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سے لوگوں کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ کتنے بھی یعنی رتبے میں، عمر میں ہم سے بڑے ہو اور کتنا بھی بڑا مجموعہ ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے انہوں نے کہا قولوا اجئتنا، انہوں نے کہا کیا تو لایا ہے ہمارے پاس بالحق، حق، ام یا انت من اللاعبین، یا ہے تو کھیلنے والا، مذاق کر رہا ہے. یعنی ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ یہ کیسی بات کہہ رہا ہے کہ تم اور تمہارے آباء و اجداد جو ہے وہ پھر کھلی گمراہی میں ہے اگر تم تماثیل کو، مورتیوں کو پوجتے ہو. اور یہاں جو بات آئی نا لاعبین، تو لعب کی جمع ہے لام عین با، یعنی کھیل کو کہتے ہیں. کھیل کود یعنی کھیل کود سنجیدہ سیریس کام نہیں ہوتا اور بیکار کام ہوتا ہے اگر بے مقصد ہو تو یہاں لعب حق کے مقابلے میں آیا ہے، یعنی حق کے مقابلے میں جو ہے وہ لعب آیا ہے، یعنی بیکار کام اور مشغلے انسان کو حق سے جو ہے وہ دور کر دیتے ہیں. تو قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم واقعی سیریس ہو کہ سیریس لیے بات کر رہے ہو کیا مذاق کر رہے؟ تو اسی طرح پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا، جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرنے کے لیے، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو. یعنی جب حق بات لوگوں کو بتائی جاتی ہے نا تو ان کو وہ لگتا نہیں کہ یہ حق ہے، وہ سمجھتے کہ یہ مذاق ہے. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ اللہ کی پناہ، کہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ میں مذاق کروں ایسی کوئی. تو سبحان اللہ، یہاں بھی جو ہے وہ حق بات کو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. کیونکہ یعنی انہوں نے کبھی توحید کی آواز سنی نہیں تھی. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ توحید کی آواز کبھی انہوں نے سنی نہیں تھی، ان کو توحید معلوم ہی نہیں تھا. تو اسی لیے وہ جو کہنے لگے کہ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے کیا ایسی، یعنی. اور دیکھیں ہم لوگ بھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی بات کہتے ہیں جو صحیح ہوتی ہے، اور ہم لوگ جب کہتے ہیں کسی کو تو پھر جب سامنے والا ناراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہوتا ہے نا ایسا. تو یہاں بھی اسی طرح کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. پھر قول بل ربکم، ابراہیم علیہ السلام نے کہا قول بل ربکم، بلکہ رب تمہارا، یعنی پھر فرمایا کہ نہیں میں مذاق نہیں، میں سیریس بات کر رہا ہوں. اور تمہارا رب کون ہے؟ بل ربکم ورب السماوات، کہ بلکہ رب تمہارا رب ہے سماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا، الذی جس نے فطرہن پیدا کیا ہے ان کو، وانا علی اور میں اس پر، ذالکم اس پر، من الشاہدین گواہوں میں سے ہوں. یعنی پھر وہ اپنی بات پہ جمے رہے کہ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سیریس ہوں بالکل. اس طرح سے بات ہو رہی ہے. یعنی جب انہوں نے کہا نا کہ تم مذاق تو نہیں کر رہے، کھیل تو نہیں کر رہے ہم لوگوں کے ساتھ، تو فرمایا کہ نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں تو بالکل سچ بات کر رہا ہوں. اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام، اور یہ جو فطرہن ہے یعنی فطورہ یعنی پہلی دفعہ پھاڑ کر نکالنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم واقعی گمراہ ہو چکے ہو، کیونکہ تم نے اپنے اصل رب، خالق، مالک، رازق، رب کسے کہتے ہیں؟ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور ان کی پوجا کرتے ہو. جبکہ اصل رب کون ہے؟ جو رب ہے رب السماوات والارض، اور جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ من الشاہدین، اور میں اس پر گواہ ہوں کہ میں گواہوں میں سے ہوں، یعنی میں بالکل درست بات کر رہا ہوں. اور اصل رب وہ ہے جس نے آسمان بنائے اور جس نے زمین بنائی، اور وہی میرا رب ہے اور وہی تمہارا رب ہے، یعنی اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں. شاہدین کس کی جمع ہے؟ شاہد کی. اور شاہد کا کیا معنی ہے؟ گواہی دینا، دیکھنا، حاضر ہونا.
تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا جو ہے وہ کوئی معبود نہیں ہے. سبحان اللہ. پھر آگے وَتَاللَّهِ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور قسم اللہ کی لَأَكِيدَنَّ، البتہ میں ضرور چال چلوں گا، اصنامکم تمہارے بتوں سے، بعد اس کے ان تولوا کہ تم پھر جاؤ، مدبرین پیٹ پھیر کر، فجعلہم، آگے کا بھی دیکھتے ہیں، تو اس نے کر دیا ان کو جزازن ٹکڑے ٹکڑے، الا خبیرن مگر بڑا ان کا، لہم بڑا ان کا، لعلہم شاید کہ وہ الیہ یرجعون اس کی طرف رجوع کریں. پھر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے وَتَاللَّهِ، اور کیا کہا کہ قسم ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے، البتہ میں ضرور چال چلوں گا. اور یہ جو بات آئی ہے نا لَأَكِيدَنَّ، تو قید یعنی کہ قید کسے کہتے ہیں، یعنی کہ چال یعنی دو اس کے معنی ہوتے، چال کے لیے بھی آتا ہے، اور اسی طرح عربی میں جو ہے یہ ہے قید جو ہے وہ اچھی اور خفیہ تدبیر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور یہاں مراد ہے، یہاں اس سے کیا مراد ہے قید سے، یعنی بتوں کی توڑ پھوڑ، یعنی بتوں کو توڑنا پھوڑنا. اور اصنامکم جو ہے وہ صنم کی جمع ہے. صنم کے معنی ہے دھات، یعنی کہ پیتل یا کوئی بھی جو میٹل ہوتا ہے تو اس کے بنے ہوئے بت. اور وسن جو ہوتا ہے وہ لکڑی سے بنے ہوئے بت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا اس کے وائس ورسا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی بت کو جو ہے وہ صنم بھی کہا جا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا بنا ہوا ہو. صنم، دیکھیں صنم نام بھی ہوتا ہے نا لڑکیوں کا، تو مگر نام ہم لوگوں کو ہمیشہ میننگ دے کے رکھنا چاہیے، ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اللہم فقہنا فی الدین. پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دل میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے کیا اپنے دل میں عزم کیا، اور بعض کو مخاطب کر کے بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارے معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے تو ایک چال چلوں گا. اور بعض کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ آہستہ سے کہا، جسے بعض لوگوں نے، یعنی جیسے دل ہی دل میں کہہ رہے تھے ایسا، یعنی یہ دونوں بھی ہو سکتا ہے، یا تو وہ صرف اپنے دل میں سوچ رہے تھے، عزم کر رہے تھے اور کسی کو سنا کر کہا، یا تو دل ہی دل میں، نہیں ہم لوگ بعض دفعہ اکیلے رہتے اور بات کرتے ہیں اور پھر کوئی سن لیتا ہے، تو اسی طرح بھی ہوا ہوگا کہ بعض کہتے ہیں کہ آہستہ سے کہا جسے بعض لوگوں نے سن لیا. کیا سن لیا؟ کہ میں ضرور چال چلوں گا ان مورتیوں کے ساتھ جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے. تو یہ کہا. تو ابراہیم علیہ السلام نے تدبیر کی تھی کہ سب کے سارے یعنی جب سارے جو ان کی جو قوم ہے وہ جشن منانے کے لیے جائیں گے تو پیچھے ان کی بتوں کی خبر لوں گا. تو سبحان اللہ، اس سے ہم لوگوں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اہم کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے، پلاننگ سے کرنی چاہیے. ایسی نہیں کہ کوئی بھی فوراً سے فیصلہ کیا اور فوراً سے کر دی، نہیں، بلکہ پہلے پلاننگ کرنا چاہیے کہ ہاں ایسا کریں گے. اور سبحان اللہ، اس کی دلیل حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال ہم لوگ نہیں بیان کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی جب زمین اور آسمان بنائے تو پہلے کس طرح سے پلاننگ سے کیے نا، ہر کام جو ہے وہ ایک دن، ادروائز تو کہ اللہ تعالیٰ کون کہہ دیتے تو سب کچھ بن جاتا، لیکن پھر آتا ہے کہ پہلے یہ ہوا. یہ ساری ڈیٹیل ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں نا، کس طرح سے زمین اور آسمان کو بنائے. سبحان اللہ. تو یہاں بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ ہر کام جو ہے وہ پلاننگ سے کرنا چاہیے. کوئی بھی کام کرنا ہو، اہم کام، تو پلاننگ سے کرنا چاہیے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ یعنی جذبات میں آ کر فوراً سے فیصلہ نہیں کیا بلکہ تدبیر کی. اور پھر یہاں سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے نا یعنی یہ کام کے لیے، یعنی ان کے بتوں کی یہ حالت کرنے کے لیے یا لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے جو دن چنا وہ کون سا تھا، یعنی ان کا جو اس کا دن تھا نا، جشن کا دن، تو وہ تھا. اور اسی طرح پیچھے بھی ہم لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پڑھے تھے کہ یوم الزینہ جو تھا، جشن کا جو دن تھا، تو اس کا انتخاب کیا تھا. اور اسی طرح ابراہیم نے بھی قومی جشن کا دن انتخاب کیا. اور کیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ تاکہ اکثریت تک ان کا پیغام پہنچ جائے. تو ہمیں بھی اس میں ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ جہاں لوگ زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، اپنے مسلمانوں کا اپنے ہی رشتہ دار ہو، کوئی بھی لوگ ہو، تو وہاں کوئی بھی خیر اور اچھی بات جو ہے وہ ہمیں بھی لوگوں کو پہنچانی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ ایک موقع ہوتا ہے نا کہ کوئی بھی آپ ایک بات کریں گے، ادروائز تو دیکھیں کوئی ایک بات کریں گے کسی ایک کو، پھر دوسرے کو، پھر تیسرے کو، مگر ایک بہت بڑی گیدرنگ ہے
تو ایک چھوٹی سی بھی کوئی آپ بات بتائے تو سبحان اللہ ایک ساتھ اتنے لوگوں تک پہنچ جاتی ہے نا, سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی حکمت عطا فرمائے, جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو ہے وہ رشد عطا فرمائی تھی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی عطا فرمائے. آیت نمبر 58 دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا من فعل, پھر جب وہ واپس آئے اپنے جشن سے, جب وہ واپس آئے, قالوا انہوں نے کہا, من فعل کس نے کیا ہے, ھذا بآلہتنا یہ ہمارے الہوں کے ساتھ, انہ لمن الظالمین یقیناً وہ البتہ ظالموں میں سے ہے. قالوا سمعنا انہوں نے کہا سنا ہم نے, فتن ایک نوجوان کو, یذکرہم جو ذکر کر رہا تھا ان کا, یقالو کہا جاتا ہے, لہو ابراہیم اس کو ابراہیم. قالوا انہوں نے کہا, فأتوا بھی پس لے آؤ اس کو, علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے, لعلہم یشہدون تاکہ وہ مشاہدہ کرے دیکھے. قالوا انہوں نے کہا, انت کیا تم, فعلت تم نے کیا تھا, ھذا یہ کام, بآلہتنا ہمارے الہوں کے ساتھ, یا ابراہیم ابراہیم. آیت نمبر 62 تک دیکھتے ہیں کہ پھر کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے, کہ پھر ابراہیم علیہ السلام نے چال چلی کہ ابراہیم علیہ السلام نے قوم جب ان کے عید کے دن جشن منانے کے لیے باہر چلے گئے تو موقع پا کر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا. یعنی وہاں کوئی بھی نہیں تھا, اور بت جو تھے ان کے اکیلے تھے, ایسے ہی تھے مورتیاں. ابھی بھی جیسے امیجن کیجئے جو بت جو بھی یعنی بت جہاں رہتے ہیں تو وہ تو مندر وغیرہ جو رہتے ہیں, تو سبحان اللہ تو بت توڑ ڈالا. مگر یہ اس میں ہمارے لیے نہیں ہے کہ ہم جا کر ایسے کام کریں. انہوں نے جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ پہلے بہت تبلیغ کی, ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ بت توڑنے لگے, پہلے تبلیغ کی, سمجھانے کی کوشش کی اپنی قوم کو پیار سے دلیل کے ساتھ, اس کے بعد یہ کام ہو رہا ہے نا. تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ ڈالا, صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا اور ان کے گردن میں کلہاڑی لٹکا دی تاکہ ان کی قوم واپس آ کر اس سے پوچھے. اور اس کا ذکر سورہ صافات میں بھی آتا ہے 93 میں, فراغ علیہم ضربا بالیمین, پھر ان کو دائیں ہاتھ سے مارتا توڑتا ہوا مارا اور توڑا اور ان پر پل پڑا. اور پھر جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ کس نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کہا, کہ وہ البتہ وہ ضرور ظالم ہوگا. تو دیکھیں خود وہ ظلم کر رہے تھے, اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے, ظلم کیا ہے سب سے بڑا ظلم, جلدی سے بتائیں. اللہ تعالیٰ اللہ کے سے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. جی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. اور دیکھیں خود ظلم کر رہے تھے, اور جو ظلم سے بچانے کی روکنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ ہوتا ہے نا کہ الٹا چور کوتوال کو, کیا ہے وہ کچھ کہاوت ہے نا, الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. ناچنا آئے نہ تو انگن ٹیڑھا. ہاں تو بالکل. تو دیکھیں خود وہ ظلم کر رہے تھے, اور جو ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام, ان کو وہ ظالم کہہ رہے کہ ضرور وہ کوئی ظالم ہی ہوگا جس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا. اور سبحان اللہ دیکھیں اتنی ان کی مت ماری گئی ہوئی تھی. یعنی جب انسان کسی کیس میں فریب میں آتا ہے نا, دھوکے میں, شیطان کا دھوکا ہے نا, پیچھے بھی ہم لوگ پڑھ چکے یہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ساری باتیں نا, کہ انہوں نے اپنے والد کو سمجھایا کہ یہ شیطان کی پوجا مت کرو. یعنی شیطان جو ہے وہ سب سے پہلے انسان کو کس کی طرف لے جاتا ہے, شرک کی طرف, کہ شرک میں پھنس جائے تاکہ جو ہے وہ اس کی زندگی ہی برباد ہو جائے. تو دیکھیں انسان کی کیا مت ماری جاتی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے جو بت ہے جن کو وہ معبود سمجھتے کہ ہاں یہ ہمیں روزی دے سکتے, یہ ہماری حفاظت کر سکتے, تو وہ خود ان کی اپنی حفاظت نہیں کر سکے تو وہ ان کو کیا بچائیں گے. تو مگر پھر بھی دیکھیں کس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکے تو وہ دوسروں کو کیا بچائیں گے اور دوسروں کو کیا دیں گے. تو دنیا میں آج بھی جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں نا, تو اتنی چھوٹی سی بات, یعنی ایک چھوٹا سا بچہ, کم عقل بچہ جو رہے گا نا, کم سمجھ بچہ, اس کو بھی سمجھ جائے گا کہ یہ تو کچھ نہیں کرتے, اور وہ خود ہی ان کو پانی میں ڈبا کر بھی آتے ہیں. تو وہ اگر وہ ڈوبنے سے بچ سکتا ہے,
جو بتوں کو, جو وہ اسٹیچو کو, جو وہ مورتیوں کو پانی میں کیا بولتے ہیں اس کو ڈباتے ہیں, تو اسے وہ خود ڈوبنے سے بچ سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو خود ان کو ڈبا کے آتے ہیں. جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ کس کی کیا حفاظت کریں گا؟ تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے ہم بیٹھ کے دعا کیجئے, جو بھی شرک کر رہا ہے نا دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو, تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے اور شرک سے محفوظ رکھے اور شرک سے بچائے, اور آنکھ کھولے سب کی کہ اس سے بچا کہ وہ یعنی بتوں کو نہیں مانے, اور جو قبر کو بھی مانتے ہیں, قبروں میں جو مردہ ہے ان لوگوں سے جو دعائیں مانگتے ہیں اپنے ہی مسلمان بھائی بہن, اللہ تعالیٰ ان کی بھی رہنمائی فرمائے. اور دیکھیں حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ مزاروں جو بھی یعنی اس کا حکم دیا تھا کہ جو بھی بلند مزار نظر آئے نا تو اس کو ڈھا دو, یعنی اس کو فلیٹ کر دو, اور جو بھی تصویر نظر آئے اس کو مٹا دو, اور جو مجسمہ نظر آئے تو اس کو توڑ دو. تو یعنی شرک کے آثار کو بھی مٹانے کا حکم دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر بھی دیکھیں آج لوگ کیسے دندناتے پھر رہے ہیں اور کس طرح سے شرک اور بدعت کر رہے ہیں. یعنی غیر مسلم تو چھوڑیے, اپنے ہی مسلمان, اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور شرک اور بدعت سے بچائے تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو, اور صحیح رہنمائی کرے, عقل عطا فرمائے نا کہ وہ ان باتوں کو سمجھے کہ یہ کیا فائدہ دے سکتے, یہ قبر میں جو دفن ہے وہ کسی کو کیا فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے, کیا بات سن سکتے اور کیا سفارش کر سکتے, جو نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے. پھر آگے جو بات آئی تھی کہ قولو سمینا, تو انہوں نے ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ جو وہ نوجوان ابراہیم ہے نا, یعنی ان کو پتا, یعنی کسی نے تو سنا تھا نا, وہاں آیا تھا نا کہ جب انہوں نے کہا کہ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ, اور یہ بھی اور اس سے پہلے بھی, یعنی انہوں نے جو اتنے عرصے تک ابراہیم علیہ السلام جو ان کو توحید کی دعوت دے رہے تھے, شرک کی تردید کر رہے تھے, تو وہ کانوں میں تو آواز آئی تھی نا ان لوگوں کے. تو انہوں نے ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ نوجوان ابراہیم ہے نا, کہ وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے اسی نے یہ کارستانی کی. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت عرصے سے جو ہے وہ توحید کی دعوت دے رہے تھے اور شرک سے ان کو روکنے کی تلقین کر رہے تھے, بچانے کی کوشش کر رہے تھے, تو اسی لیے وہ جو ہے وہ سمجھ گئے. اور پھر یہاں جو بات ہے نا قولو فاتو بھی, تو انہوں نے کہا کہ لے آؤ اس کو ہم سب کے سامنے, سب کے آنکھوں کے سامنے, یعنی انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے لے آؤ تاکہ سب لوگ کے سامنے سب لوگ جو ہے وہ اس کے انجام کو دیکھے جو وہ کر رہے تھے. تو وہ کیوں ایسا کر رہے تھے؟ لعلہم یشہدون, سب لوگ سب کے سامنے جو ہے وہ کیوں لانے کے لیے کہا گیا, تاکہ ان کو سزا ملتی دیکھ کر سب لوگ عبرت حاصل کرے اور آئندہ کوئی ایسی گستاخی نہ کرے ان کے معبودوں کے ساتھ جو کہ جھوٹے معبود تھے, تو ان کے معبودوں کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہ کرے. اس کے لیے انہوں نے کہا کہ سب لعلہم یشہدون, کہ سب کے سامنے یہ کرے تاکہ سب دیکھے اور لوگوں کے سامنے انہیں سزا دے, تاکہ لوگوں کے دل اپنے معبود کی طرف سے بھی ٹھنڈے ہو جائے. اور پھر یعنی لوگ گواہی بھی دے, ایک آتا ہے معنی کہ لوگ جو ہے وہ گواہی بھی دے, ہاں یہی وہ ابراہیم ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں بات کرتا تھا. تو یہ تینوں بھی باتیں آتی ہے. اور دیکھیں یہ جو ہے نا کہ سب کے سامنے سزا دینا, تو سبحان اللہ, اسلام میں تو یہ قانون ہے نا, کہ جو بھی کوئی جرم کرتا ہے, چاہے وہ قاتل ہو, کسی کا قتل کیا ہو, یا زانی ہو, یا چور ہو, تو اس کے لیے کیا سزا دی جاتی ہے اور کس طرح سزا دی جاتی ہے, کس طرح سزا نافذ کی جاتی ہے بتائیں؟ چپکے سے کال کوٹری میں, یا کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے سامنے ظاہر جی, لوگوں کے سامنے, مجمع میں, جو بڑے مجمع میں جو ہے وہ, یعنی اسلامی تعلیمات کے مطابق جو شریعت پہ ابھی بھی جو فالو کرتے نا, تو ان لوگوں کا اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کوئی اگر زانی ہو یا کوئی قاتل ہو, یعنی زانی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سب کے سامنے لا کر پھر اس کو رجم کیا جاتا تھا, اور جو قاتل ہے اس کو بھی, اور چور کا جو ہاتھ کاٹنا ہے وہ بھی. تاکہ یہ سب کیوں ہے, یعنی لوگ تو کہتے ہیں کہ ہاں بہت سخت سزا ہے اسلام میں, کہ یعنی انسانیت کے خلاف ہے, لیکن اس کی وجہ سے یعنی اس کا فائدہ کیا ہے کہ لوگ دوسروں کو سبق حاصل ہاں, اور پھر کوئی ہمت نہیں کرے گا. اور آج کل یہ کیوں اتنے جرم عام ہوئے ہیں,
یہ زنا، یہ ریپ کیس اور یہ ساری چیزیں کیوں اتنے عام ہیں؟ کیونکہ اس کی سزا نہیں. لوگ دیکھیں زنا کر کے بھی وہ جیل سے جو ہے وہ بے عزت بری ہو جاتے ہیں، تو ان کو سزا نہیں ملتی. تو لوگوں کے لیے تو عبرت ہے ہی نہیں، وہ بنداس جو اپنی منمانی کرتے. تو اگر اسلامی رول، اللہ کرے کہ تمام کم سے کم اسلامی کنٹری میں ایسا ہو نا، تاکہ جو ہے وہ جرم یعنی جو گناہ ہے اس کی روک تھام ہو. تو سبحان اللہ، کتنی یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر احکام جو ہم لوگ کو لگتے بھی ہے کہ بہت یہ ہے، لیکن اس میں بہت بڑی حکمت ہے. اور پھر یہاں بس یہاں تک ہو گیا الحمدللہ. اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کیا تم نے کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب سامنے لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیا یہ کام، لہٰذا ہمارے الہوں کے ساتھ آئے ابراہیم. تو انہوں نے کہا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس نے کہا کہ اس کو یعنی یہ جو تمہارا بڑا ہے، یہ جو بتوں میں جو بڑا بت ہے جس کے ہاتھ میں انہوں نے کلہاڑی دی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں بلکہ یہ تمہارے بڑے بت نے کیا، تم اسی سے پوچھ لو. انہوں نے کہا بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہوگا، تو تم اپنے ان خداؤں سے معبود سے پوچھ لو. آگے کا جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اور ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کا حق احسن طریقے سے ادا کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی کسی کو بھی شریک کرنے والا نہ بنائے. اور اپنے نفس کو، کیونکہ یہ بھی بہت بڑا معبود ہے نا، اپنا نفس جو ہے، قرآن میں اس کی دلیل ہے کہ جو یعنی کہ جو اللہ یعنی جو کیا ہے وہ آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جو لوگ جو اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علم آنے کے باوجود پھر اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خواہشات کے نفس کے شر سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنے نفس کو بھی شریک نہیں کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنے والا بنائے، اور تمام مسلمانوں کو بھی شرک سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو بھی توحید پر قائم رکھے مرتے دم تک. چلے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.